اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں کچھ ایسا پڑھوں کہ ان کے حقائق ہوں تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں، قرآن لکھ نہیں سکتے۔ کائنات آدم و عالم میں خدا جب انسان کو زمین پہ بھیجتا ہے تو انسانوں کو کچھ اوصاف عطا کرتا ہے، کچھ خصوصیات عطا کرتا ہے، کچھ فضیلتیں عطا کرتا ہے۔ پھر وہ انسان جب ان فضائل اور ان فضیلتیں یا ان خصوصیات کی وجہ سے پہچانا جائے تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ خصوصیت، وہ فضیلت اس کی نسلوں میں بھی سفر کر سکے۔ کسی خاندان میں کوئی ایک فرد مشہور ہو جائے، خصوصیت یافتہ ہو جائے تو وہ نسل کی پہچان بن جاتا ہے، وہ ایک خاندان کی پہچان بن جاتا ہے، اور بہت عرصہ تک وہ پورا خاندان، وہ قبیلہ، وہ قوم، وہ شہر اسی کے نام سے پہچان۔ خدا اوصاف عطا کرتا ہے، خدا وصف عطا کرتا ہے، خدا خصوصیات عطا کرتا ہے، لیکن کچھ ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جن پہ اللہ نعمتوں کا نزول کرتا ہے اور سلسلے کو مسلسل کرتے ہیں۔ طول و عرض میں جاتے ہیں سفیر بھائی، ڈاکٹر صاحب پہ مولا کا یہ کرم ہے کہ جب بھی ہم جاتے ہیں تو لوگ تعارف کرواتے ہیں کہ میں بھی ڈاکٹر، میرا باپ بھی ڈاکٹر تھا، اور الحمدللہ میرا بیٹا بھی ڈاکٹر ہے، تو اس کا مطلب خصوصیت سفر کر رہی ہے، فضیلت رکی نہیں، فضیلت محو سفر ہے۔ اللہ کے ہاں جو سب سے بڑا فضائل ہے اس فضیلت کو کہتے ہیں عصمت۔ اللہ کے پاس جو کارخانہ قدرت میں، خزانہ الہیہ میں جو ایک چھپا ہوا فضائل ہے وہ ہے عصمت، اور خدا کے کارخانے میں کمی نہیں، لیکن خدا اس سلسلے کو بھی کسی نسل میں مسلسل نہیں دیکھتا۔ اگر کسی جگہ پہ ایک نبی معصوم ہے تو یہ شرط نہیں ہے کہ اب اس کی ساری نسل معصوم ہے۔ اگر کسی کو نبی بنایا ہے، نبوت دی ہے، تو یہ نہیں کہ اب اس کا سارے بیٹے نبی ہوں۔ اللہ کے کارخانے میں اور خزانے میں کمی نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ ان فضیلتوں کو محدود رکھتا ہے، مسلسل نہیں کرتا۔ کائنات آدم و عالم میں شرق سے لے کے غرب تک واحد ذات حسین ابن علی کہ جو کہہ سکتا ہے کہ میں بھی معصوم ہوں، میرا باپ بھی معصوم ہے، میری ماں بھی معصومہ ہے، اور صرف یہ نہیں، میری نسل میں آنے والے بھی سارے معصوم ہیں۔ بسم اللہ۔ مولا حسین آپ کی سماعتوں کو سلامت کرے۔ جو معیار اس مجمع کا بن چکا ہے وہ اس معیار کو برقرار رکھنا چاہیے کہ غیر روایتی انداز میں ہی مجلس پڑھی جائے۔ خدا نے جب زمین پر اپنے تمام اوصاف اور تمام کمالات کو ظاہر کرنا چاہا تو خدا کو ایک پیکر ایسا چاہیے تھا جس کے اندر خدا اپنے سارے اوصاف ظاہر کرے، اور خدا نے زمین میں جس پیکر کا انتخاب کیا اس پیکر کو حسین کہتے ہیں، جس کے ذریعے خدا نے اپنے سارے کمالات ظاہر کیے۔
حسین وہ آئینہ ہے جس میں خدا کا ہر کمال نظر آتا ہے. حسین ابن علی وہ مظہر تام ہے، وہ تجلی ہے پروردگار کے انوار کی، جس سے خدا نے اپنے سارے کمالات ظاہر کر دیے. مجھے آج ایک الگ رنگ میں حسین آپ کو سنانا، مظلوم حسین، مسافر حسین، غریب حسین. آؤ تمہیں بتاؤں کس خصوصیت کا حامل ہے حسین. یقین کیجئے میں پڑھے لکھے افراد سے مخاطب ہوں. حسین ابن علی ایک محیر العقول ذات ہے، عقلوں کو حیران کر دینے والی ذات ہے. کوئی محقق نہیں بتا سکا کہ حسین کون ہے، کوئی مفسر نہیں بتا سکا حسین کون ہے، کوئی محدث نہیں بتا سکا حسین کون ہے. کائنات میں ایک ذات ہے جس نے حسین کا تعارف کروایا ہے، اس ذات کو زینب بنت علی کہتے ہیں. جس نے زمانے کو حسین پہچنوایا ہے، جس نے بتایا ہے زمانے کو کہ حسین کو. ہم ایک کربلا کو دیکھتے ہیں عمومی نظر سے، ایک ہے کربلا مخصوص نظر سے. میں نے خمسہ مجالس میں بھی آپ کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ خدا نے حسین ابن علی کے روز عاشور کو بھی خدا نے انتخاب کیا تھا. عصر عاشور انتخاب پروردگار، زمین کربلا انتخاب پروردگار، حسین ابن علی انتخاب پروردگار، حسین کے ساتھی انتخاب پروردگار. کربلا کے پورے واقعے کے اندر جو کردار بھی آیا ہے وہ ہر کردار
موجز نما ہے. ایک لمحے کے لیے نوجوان سوچئے کہ کربلا واقعہ ہوتا تو تاریخ اسلام واقعات سے بری ہوئی ہے. پھر ہر واقعے کی یاد ایسے کیوں نہیں منائی جاتی؟ اگر کربلا جنگ ہوتی تو تاریخ اسلام جنگوں سے بھری ہوئی ہے. پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، کتنی انسانیت لقمہ اجل بن گئے، کوئی یاد نہیں منائی جا رہی. کربلا سانحہ ہوتا تو بہت سانحات ہو گئے. کربلا حادثہ ہوتا بہت حادثات ہو گئے. تاریخ بڑی ستم ظریف ہوتی ہے. یہ لوگوں کو زیادہ دیر اپنے پاس محفوظ نہیں رکھتی. یہ بڑے بڑے جسموں کا برادہ بنا کے پھینک دیتی ہے. یہ تو تاریخ نے آج تک حسین کو محفوظ رکھا ہے. یہ تاریخ کی وسعت نہیں، حسین نے تاریخ کو گھٹنے ٹیکنے میں مجبور کیا ہوا. یہ نہیں کہ تاریخ نے اپنے ظرف کو وسیع کر لیا ہے، حسین ابن علی نے اسے گھٹنے ٹیکنے میں مجبور کر دیا. اسے مجبوراً یاد رکھنا پڑے گا حسین کو، کیونکہ اس کے دامن میں حسین جیسا کوئی باکمال ہے ہی نہیں. اس کے پاس حسین جیسا بے مثال کوئی ہے ہی نہیں. یہ برابری کر ہی نہیں سکتی. اسے مجبوراً حسین کو یاد رکھنا پڑے گا. زمانے کو مجبوراً کربلا کی طرف جانا پڑے گا. انسانیت کو مجبوراً فطرتاً مجبور ہو کے عاشور کے سامنے سجدہ کرنا پڑے گا. کربلا سرزمین کربلا انتخاب پروردگار، حسین انتخاب پروردگار، انصار حسین انتخاب پروردگار. آج کی مجلس دماغوں کو روشن کر کے سننا، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کربلا میں اگر کوئی دکھنے میں سواری بھی آئی ہے تو وہ گھوڑا بھی اپنی مرضی سے نہیں آیا. یہ جانور بھی منتخب ہو چکے تھے. اب پریشان ہے کہ جانور کربلا کا انتخاب ہے. خدا اس حد تک وسعت دیتا ہے جو اللہ کی راہ میں آ جائے. خدا قرآن میں ان گھوڑوں کے ناک کے نتنوں سے نکلنے والی ہوا کی قسمیں کھاتا، ان کے سموں کے نیچے سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسمیں کھاتا. اب ایک آئینہ ہے جس سے آپ کو کربلا نظر آئے گی لیکن دھندلی، ایک ہے جس سے واضح نظر آئے گی. جو کربلا دکھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ حسین ابن علی 28 رجب کو وطن چھوڑتے ہیں، مکہ آتے ہیں، لوگ حج نہیں پڑھنے دیتے، وہ حج کو عمرے میں تبدیل کر دیتے ہیں، انہیں کربلا میں روک لیا جاتا ہے اور وہ اپنے صحابہ اور انصار کے ساتھ روز عاشور شہید ہو جاتے ہیں. یہ ہے وہ کربلا جو صاف دکھائی جا رہی ہے. ایک کربلا ہے جس کو دیکھنے کے لیے ایک مخصوص نظر چاہیے. ایک ہے حسین کے بدن کی ہجرت، ایک ہے حسین کی حقیقت کی ہجرت. اس رنگ سے حسین سننا. ایک ہے حسین کا بدن کربلا کی طرف چلنا، حسین کا جسم، حسین کا وجود کربلا کی طرف جانا. ایک ہے باطنی ہجرت. وہ باطنی ہجرت کون سی ہے؟ میں پڑھتا ہوں. جناب محمد حنفیہ مولا امیر المومنین کے بیٹے وضو کر رہے ہیں اور حسین کو جاتے ہوئے دیکھا.
वजू का बर्तन वहीं पे रखा। मैं किताबों से पढ़ा और देख के लगे हुसैन इब्न अली आप क्यों जा रहे हैं, आप क्यों जा रहे हैं मदीना छोड़ के, आपको यहां रुकना चाहिए। कौन होता है जो आपको मदीना से निकाले? ये भाई का भाई को मशवरा था। यकीनन एक अली के बेटे को ऐसा ही होना चाहिए था। मोहम्मद हनफिया ने बिस्र अली होने की हैसियत से कहा हुसैन आप क्यों जा रहे हैं? हुसैन इब्न अली ने देख के कहा ऐ मोहम्मद हनफिया मैं आपकी मोहब्बत को सलाम करता हूं, लेकिन अल्लाह ये चाहता है, अल्लाह की मशीयत ये है, अल्लाह मुझे शहीद देखना चाहता है, अल्लाह मुझे शहीद देखना चाहता है। ये मशीयत परवरदिगार है, खुदा मुझे शहीद देखना चाहता है। हुसैन ने बताया मशीयत परवरदिगार का तारुफ। इसका मतलब अब ये जो मदीना से जा रहा है ये हुसैन नहीं जा रहा, ये मशीयत परवरदिगार जा रही है, ये मशीयत इलाही जा रही है, ये इंशाअल्लाह जा रहा है, ये माशाअल्लाह जा रहा है, ये मशीयत इलाही जा रही है। अगर हुसैन मशीयत इलाही बन के करबला में ना आया होता तो मुझे मक्तल में ये जुमले देखने में मिल गए कि जब शब अशूर और अपने हाथों को कोहनियों तक बांध के अपने बेटे के साथ हुसैन के खैमे की जानब चला, हुसैन इब्न अली उसकी तरफ चले, हुसैन ने जाके उसके हाथों को खोलना था। हुर ने कांपते हुए हाथों से कहा हुसैन मैं अल्लाह से माफी चाहता हूं। हुसैन का जा मैंने तुम्हें माफ कर दिया, जा मैंने तुम्हें। बिस्मिल्लाह। हर मक्तल में यह जुमला लिखा है कि हुर ने कहा मैं माफी मांगना चाहता हूं, मैं अल्लाह से माफी का तलबगार हूं। हुसैन ने 2 रकत नमाज नहीं पढ़ी, हुसैन ने मुसल्ला इबादत नहीं बचाया, हुसैन ने ये नहीं कहा मेरे अल्लाह मैं सिफारिश करता हूं इसे माफ कर दे। हुसैन ने कहा जा मैंने तुझे। हुर माफी मांगने आया था अल्लाह से। ये मदीना से हुसैन नहीं जा रहे, मशीयत इलाही जा रही है। अब अगर ये इरादा परवरदिगार मदीना से जा रहा है तो अब ये किस मौरख ने लिखा कि हुसैन का इरादा था कि मैं हज करूं और उन्होंने हज नहीं करने दिया। हुसैन का इरादा तो हुसैन का इरादा है ही नहीं, ये तो था अल्लाह का इरादा, और अल्लाह का इरादा तब्दील नहीं होता, खुदा अपने इरादों को नहीं बदलता। हुसैन हज के इरादे से आए ही नहीं थे, हुसैन आए ही उम्रा के लिए थे। कैसे हो सकता है हुसैन का इरादा हज का होता? हुसैन मदीना से चले तो मशीयत इलाही। अब इसका मतलब ये हुसैन नहीं जा रहे, ये नवासा रसूल नहीं जा रहा। यकीन कीजिए अल्फाज सख्त हैं लेकिन मुझे कहने पड़ेंगे। हुसैन इब्न अली को जमाना निस्बतों से पहचान रहा। नवासा रसूल है, फरजंदे अमीर अल मोमिनीन है, सैयदा का लाल है, सारी निस्बतें भी हटा लो हुसैन फिर भी बाकमाल है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ लफ्ज कह रहा हूं, ये कोई निस्बत भी ना हो, जबकि ये निस्बतें आसमान हैं, ये निस्बतें आसमानों से अफजल हैं। रसूल का नवासा होना, अली का लाल होना, सारी भी हटा दी जाए। हुसैन अपनी जात में फिर भी बाकमाल। हुसैन मजहर सिफात परवरदिगार, हुसैन मशीयत इलाही बन के मदीना से चले। अब मदीना से हुसैन सफर नहीं कर रहे, मशीयत इलाही सफर कर रहे। जहां जहां हुसैन जा रहे हैं, जहां मशीयत चलती है पीछे पीछे नबुव्वतें चलती है। जो करीब बैठो इतने करने चाहिए मुझे। मशीयत नबुव्वत के ताबे नहीं, नबुव्वतें मशीयत के ताबे हैं। अब ये हुसैन नहीं जा रहे, नबुव्वत भी जा रही है। हुसैन मदीना से नबुव्वत लेके चले,
مکہ سے حسین نکلے. اب یہ مکہ سے حسین نہیں جا رہے، مشیت پروردگار جا رہے. مدینہ سے نبوت چلی، مکہ سے توحید چلی. آؤ میں تمہیں حسین کا لشکر دکھاؤں، آؤ میں تمہیں حسین کے انصار دکھاؤں. حسین ابن علی مشیت الہی بن کے کربلا میں پہنچا. اب یہ جو وجود کربلا میں پہنچا، کیونکہ دکھایا گیا ہے حسین کو ایک بے کس اور ایک مظلوم. یقیناً مظلوم ہے حسین، مظلومیت کا، لیکن یہ نہیں ہے کہ کسی کی ہم مظلومیت ہے تو اس کے ہاں دوسری صفت نہیں ہے. اور حسین کے پاس جتنی بھی صفات ہیں وہ ساری الہی صفات. حماسہ حسینی میں ایک بڑا بہترین جملہ ہے. وہ کہتے کربلا میں 10 محرم کو ایک جنگ باہر ہو رہی تھی. ایک جنگ حسین کے وجود کے اندر ہو رہی تھی. ایک جنگ ہے جو باہر ہو رہی تھی اور ایک جنگ حسین کے وجود کے اندر ہو رہی ہے. جملہ اچھا لگے تو بولنا. وہ کہہ رہے حسین کے وجود کے اندر ہر اوصاف چاہتا تھا وہ دوسرے اوصاف سے بڑھ جائے. ہر وصف چاہتا تھا تو دوسرے وصف سے بڑھ جاؤ. شجاعت چاہتی تھی میں ہیبت سے بڑھ جاؤں، ہیبت چاہتی تھی میں سخاوت سے بڑھ جاؤں، سخاوت چاہتی تھی میں رفت سے بڑھ جاؤں، رفت چاہتی تھی میں جرأت اظہار سے بڑھ جاؤں. حسین اوصاف کا منبع ہے. حسین سارے اوصاف کو ظاہر کر رہا ہے. جرأت اظہار دیکھنا حسین ابن علی. میں پورے تقریر کے اندر اگر کوئی مصائب کے ایک نہج بھی آئے گی تو اسے فضائل کی صورت میں سنیں گے. 12 محرم کو اگر ابن زیاد کے دربار میں شہزادی کھڑی ہے. اس ملعون نے دیکھ کے کہا علی کی بیٹی، دیکھا اللہ نے تم اہل بیت کے ساتھ کیا کیا؟ اب بتا تم نے اللہ کو کربلا میں کیسا پایا؟ بی بی کہتی ما رأیت اللہ الا جمیلا، میں نے اپنے اللہ کو سوائے حسن کے کچھ بھی نہیں پایا. جتنا حسین میں نے اللہ کو کربلا میں دیکھا ہے اتنا حسین میں نے پہلے کبھی بھی نہ دیکھا. جملے علی کی بیٹی کے ہیں، جگر تھامنا علی کی بیٹی کوفہ میں بول رہی ہے. بی بی کہتی جتنا حسین، جتنا بجمال، جتنا خوبصورت میں نے اللہ کو کربلا میں دیکھا میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا. اتنا دیکھ رہا تھا ابن زیاد کے جسم نے کب کبھی آ گئی. اس نے کہا یہ بی بی اپنا پورا گھر قتل کروا کے آئی ہے اور وہ پھر بھی کہہ رہی ہے کہ میں نے جتنا جمیل اللہ کو کربلا میں دیکھا کبھی بھی نہیں دیکھا. اس نے کہا کیسے دیکھا؟ بی بی کہتی پہلے جب بھی دیکھا تھا پردے میں دیکھا تھا، کربلا میں بغیر پردے کے دیکھا. میں نے اس کے نور کے ظاہر کو دیکھا، میں نے اس کے نور کے ظاہر کو دیکھا. میں نے کربلا میں خدا کے سارے اوصاف دیکھے. خدا وجود میں نہیں آیا. علی کی بیٹی کے کربلا میں نے اپنے پروردگار کا ہر وصف قریب سے دیکھا. یہ جو شب عاشور چراغ بجھا تھا یہ راز تھا. حسین سمجھتے تھے کہ میرا سعید بھی نہیں جائے گا، میرا جان بھی نہیں جائے گا. چراغ بجھایا نہیں تھا، حسین نے کچھ دکھایا تھا. اتنے راز ہے کربلا میں. بی بی شہربانوں نے خواہش کی تھی روز عاشور مولا حسین ابن علی سے کہ حسین ابن علی میں آپ کی نور کی حقیقت کو دیکھنا چاہتا ہوں. حسین نے کربلا میں بی بی شہربانوں کی خواہش کو پورا کیا. اس نے کہا میں نے نور حسین کو اپنی تابندگی میں دیکھا، مجھے اپنے اللہ کے ہونے پہ یقین ہو گیا حسین کی نگاہوں کو دیکھ. یہ جو بھوک نہیں لگ رہی، یہ جو پیاس نہیں لگ رہی، یہ جو اطمینان ہے، یہ اطمینان تھا کیوں؟ وصف اپنے کمال میں تھا، اوصاف پروردگار اپنے کمال میں تھے. اللہ دکھانا چاہتا تھا کہ میں زمین پہ کبھی اپنا مکمل جلوہ دکھاؤں گا. اس نے موسیٰ سے طور پہ کہا تھا انتظار کر، ساتھیوں کو مر جانے دے، تو ہے نا.
तजल्ली न देखना, तजल्ली न देखना, तजल्ली न देखना, मेरे सारे औसाफ को देखना। खुदा चाहता था कि कुछ ऐसा हो, और इस दिन का इंतखाब था जहां खुदा ने अपने सारे औसाफ दिखाने। हुसैन मजहरे परवरदिगार बन के करबला में, हर वस्फ दूसरे वस्फ से बढ़ना चाह रहा, शुजाअत, सखावत, हैबत, कमाल पूरी तमन्नगी में है हुसैन का। ये जो मैंने खमसा मजालिस में एक जुमला कहा था, अक्सर आप गाड़ियों के बीच लिखते अना मजनून हुसैन, ये हुसैन के उस सहाबी का जिसने मौला हुसैन इब्न अली से कहा था कि मौला मैं एक दफा आपके नूर को देखना चाहता हूं। आप से शाकरी को हुसैन लेके गए, हुसैन इब्न अली ने अपने चेहरे से नकाब हटाया। मक्तल के जुमले हैं ये। हुसैन का सहाबी जब हुसैन के खैमे से बाहर निकला, ये अपनी तलवार को सर पे मारा, अपनी तलवारों को सर पे मारता हुआ लश्कर अश्किया की तरफ दौड़ा। मैंने कहा ये कौन है जो अपने आप पे तलवारें चला रहा है? उसने कहा अना मजनून अल हुसैन। के बाद आपने हुसैन देखा नहीं, कितने आशिक हो तुम हुसैन के। ये सिर्फ नूर हुसैन की तजल्ली का फैज है। तुमने सुना हुआ हुसैन पूरी बुलंदियों में देखा। आज मैं एक हमला पढ़ूंगा हुसैन इब्न अली, मैं कमाल पढ़ूंगा हुसैन इब्न अली। करीम करबला, करबला में एक एक वस्फ दूसरे से बढ़ना चाह रहा। हुसैन इब्न अली सब शहीद हो चुके हैं, हुसैन तन्हा है। फजाइल सुनिएगा, तन्हा है हुसैन। लेकिन अब तन्हाई में जरा हुसैन का हमला सुनिए। हुसैन इब्न अली जब तमाम मक्तल कहती है, हुसैन घोड़े पे नहीं आए, हुसैन अपने नाना रसूल के नाका पे आए। सारे मारे जा चुके हैं, सब शहीद हो चुके हैं। हुसैन खयाम की तरफ गए। हुसैन इब्न अली ने अपने नाना रसूल का नाका निकाला, गस्बा नाम है उसका। हुसैन उस पर सवार हुए और रसूल का सहाब नामी अमामा, रसूल का असा हाथ में लिया, रसूल की अंगुश्तरी को अपने हाथों में लिया। लश्कर अश्किया के सामने हुसैन मोहम्मद बन के आए। हुसैन का हुसैन मुस्तफा बन के आए। मुस्तफा बन के हुसैन ने बिल्कुल ऐन मोहम्मद की तरह, जैसे रसूल कुफार के सामने शर्तें रखते थे, जंग से पहले शर्तें रखते थे, हुसैन ने 3 शराइत उनके सामने रखी। 3 शर्तों का रखना था। उन्होंने कहा नहीं, हम कोई भी शर्त नहीं मान रहे। हुसैन इब्न अली ने कहा माज़ा तुक़ातिलूननी, फिर मुझे बताओ मुझे कत्ल क्यों करना चाहते हो? ये तमाम हुज्जत था हुसैन। माज़ा तुक़ातिलूननी, क्यों कत्ल करना चाहते हो? सामने से आवाज है बुग़्ज़ अबीक, तेरे बाप अली की दुश्मनी में मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ मक्तल पड़ लगी। इतना कहना था, पहले हुसैन मोहम्मद बन के नाका में बैठे थे। जैसे से सामने से आवाज आई बुग़्ज़ अबीक, तेरे बाप अली के बुग़्ज़ में आए हैं तुझे कत्ल करने के लिए, हुसैन ने नाका की मुहार को मोड़ा। हुसैन वापस खयाम में गए। हुसैन ने रसूल वाला अमामा उतारा, अली वाला अमामा सर पर, अली मुसाफिरो, तैयार हो जाओ हुसैन से लड़ने के लिए। ऐ काफिरो, पहला अतमाम हुज्जत था मोहम्मद की हैसियत से, नूर मोहम्मदियत को लेके हुसैन उम्मत के सामने आया। वीडियो कैमरे की मौजूदगी में किताब का हवाला देने लगा। किताब भी छोटी किताब नहीं, इमाम तिबरानी की किताब मौजमुल औसत, 4थी जिल्द। ये जो छोटे छोटे इमाम हैं ये बहुत बाद में आए हैं। तिबरानी आइमा है, आइमा का उस्ताद बुरैदा नामी सहाबी मस्जिद नबी में रसूल के सामने आया। रिसालत में आप तशरीफ फरमाते, वो आया, रसूल को सलाम किया, कह लगा या रसूलल्लाह आज एक दिल की बात कर रहे हैं। सहाबी है, नाम बुरैदा है। रसूल ने कहा क्या? उसने कहा या रसूलल्लाह, सजदा किया, आपके कहने पर मैंने नमाज पढ़ी, आपके कहने पर मैंने रोज, आप जो जो कहते गए मैं वो करता गया, लेकिन एक दिल की कैफियत आज आपको बताने आया हूं। या रसूलल्लाह, मुझसे
علی کے فضائل برداشت نہیں ہوتے. آپ جب بھی علی کے فضائل پڑھتے ہیں میرے دل میں علی کے لیے بغض پیدا ہوتا ہے. اتنا کہنا تھا موجب الاوسط میں امام طبرانی کہتے ہیں کہ رسول کے چہرے کی رنگت بدلنی شروع ہو گئی. رسول کے چہرے پہ سرخی آئی. اس نے رسول کے چہرے پہ سرخی دیکھی, جلالت محمدیت کو دیکھے ہاتھ باندھ کے لگے, یا رسول اللہ میں نے جھوٹ نہیں بولا, جو تھا میں نے بتا دیا. رسول کی آواز آئی, ہاتھ بڑھا دوبارہ بیعت کر, ہاتھ بڑھا دوبارہ بیعت کر, تو کافر ہو گیا. علی کے بغض نے تجھے گناہگار نہیں کیا, علی کی دشمنی نے تمہیں گناہگار نہیں کیا, کافر ہو گیا. دوبارہ اسلام پہ بیعت کر, دوبارہ کلمہ پڑھ. علی کی دشمنی بندے کو اسلام سے نکال دیتی ہے. حسین نے پہلے ان کی زبان سے کہلوایا کہ کیوں آئے ہو, انہوں نے بتایا علی کی دشمنی میں. حسین نے کہا اب کروں گا حملہ. کربلا مسلمانوں کی لڑائی نہیں, کفر اور اسلام کی لڑائی. اللہم صلی علی محمد. حسین نے کہا آپ کرو. حسین نے کہا مبارزہ طلبی کرو. اکیلے حسین تباہ کرے, سر پہ علی والا امامہ ذوالفقار. اور ذہن میں یہ رکھ کے سننا, یہ 12 ائمہ میں سے اب یہ آخری امام ہے جو لڑنے لگا ہے. اس کے بعد اب یہ ذوالفقار آخری نے اٹھانی ہے. اب یہ آخری حجت ہے. اب اس کے بعد حجت خاموش ہے. اس کے بعد اب ہر کوئی آئے گا لیکن کسی کی شجاعت کا قرآن نہیں کھلے گا. یہ ائمہ میں سے اب یہ وہ امام ہے 12 سے پہلے جس نے ایک بار لڑنا ہے, حملہ کرنا ہے. اجازت میں حسین کا حملہ. حسین ابن علی کھڑے ہوئے, حسین ابن علی کے ہاتھ میں ذوالفقار. ذوالفقار یہ تو اتنا پتہ ہے نا, یہ زمین پہ نہیں بنی تھی, آسمانوں سے بنی تھی. میں یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں, میں حسین کا حملہ پڑھوں گا آپ ایک لمحے کے لیے عقلیں پریشان ہوگی, کیونکہ آپ نے کبھی حسین کی جنگ نہیں سنی. آپ نے گرتا ہوا حسین سنا ہے, لڑتا ہوا حسین نہیں سنا. ایک لمحہ آپ کی عقلیں حیران ہوگی کہ اتنے حسین نے کیسے مارے, اتنے حسین نے کیسے مارے. حسین کے ہاتھ میں تلوار ذوالفقار تھی, ذوالفقار آسمانوں سے آئی تھی. اتنا تو آپ جانتے ہیں کہ ذوالفقار میں معجزہ تھا. موسیٰ کا عصا معجزہ تھا, ہاتھ میں ہوتا تو 3 گز کا عصا ہوتا. موسیٰ پھینک دیتے تھے, وہ عصا وہ 3 گز کا نہیں رہتا تھا. اسی عصا کے ساتھ درختوں سے پتے اتار. کتابیں کہتی کبھی وہ 9 گز کا ہو جاتا, کبھی 12 گز کا ہو جاتا, کبھی 18 گز کا ہو جاتا. ہاتھ میں آتا تو 3 گز کا. موسیٰ جو ہی پھینکتے یہ بڑھنا شروع ہو جاتا. قرآن منبر پہ لے کے میں یہاں سر پہ رکھ کے علم باز پہ ہاتھ رکھ کے کہنے کے لیے تیار ہو, جہاں سے عصا آیا تھا وہیں سے ذوالفقار آئی تھی. کئی جنگوں میں علی ہاتھ میں ذوالفقار نہیں رکھتے تھے, علی چھوڑ دیتے تھے. وہ چلتی ہوئی جاتی تھی, وہ چلتی ہوئی جاتی تھی. اب ذہن میں سننا رہ کے علی کے بیٹے کے ہاتھ میں وہی ذوالفقار ہے, وہی ذوالفقار ہے. حسین ابن علی تنہا کھڑے ہیں, سارے مارے جا چکے ہیں. حسین نے کہا مبارزہ طلبی کرو, آؤ میرے ساتھ جنگ پہ آمادہ ہو جاؤ. اتنا کہنا تھا, لشکر لشکر دوڑا. جتنے اس کے کمانڈر تھے 5-5 ہزار کے دستے کے سارے دوڑے عمر بن سعد کی طرف. وہ تو لڑنے پہ آمادہ ہو گیا. وہ تو کہتا میں لڑوں گا. اس کو حسین لڑے گا کیا کہتا ہے, مبارزہ طلبی کر رہا ہے. کہتا بتاؤ لڑنا کیسے ہے.
عمر بن سعد گھوڑے پہ بیٹھا اور حسین کے سامنے آ کے لگا، حسین جنگ کرنا چاہتا ہے؟ حسین نے کہا ہاں جنگ کروں گا۔ عمر بن سعد نے اب دیکھا کہ حسین وہی ہے جو علی کا بیٹا تھا۔ اب یہ صبح سے چپ تھا نا، اب اس کی آنکھوں میں جلال ہے، اس کے ہاتھ میں علی کی ذوالفقار ہے، اس کے تیور بتا رہے ہیں یہ علی بن کے لڑے گا۔ میں جملے مقتل سے پڑھنے لگا اور میں مقتل آپ کو سنانے لگا۔ عمر بن سعد کہ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک کاغذ کا ٹکڑا نکال کے کہا یہ ابھی ابھی مقام نخیلہ سے ابن زیاد کا خط آیا ہے، اس نے کہا ہے کہ حسین کو مہلت دے دے، اگر حسین یہیں پہ بیعت کر دے تو ہم حسین کی جان بخش دیتے ہیں، اگر حسین بیعت نہیں کرے گا تو ہم حسین کو موت کا تحفہ دے کے بھیجیں گے۔ ابن زیاد کہہ رہا ہے حسین اگر تو ابھی بھی بیعت کر لے تو وہ معافی دے گا، یا بیعت یا موت، یا بیعت یا موت۔ میں قرآن سر پہ رکھ کے مقتل کا جملہ پڑھنے لگا۔ حسین اپنے گھوڑے کی زین پہ علی بن کے کھڑے ہوئے، حسین کا ایل دیو ابن دی، اے حرام زادے کے حرام زادے بیٹے، اس میں اتنی جرت ہے بین الذلت و ذلہ، مجھے موت اور ذلت کے بارے میں بتائے گا۔ حیات من الذلہ، اس کو کہ ذلت ہم سے بڑی دور ہے، لڑنے کے لیے خود حسین کے سامنے آ۔ سے ادائی ابن ادائی، اے حرامی کے حرامی بیٹے، لکھ میرا جواب۔ مقام نخیلہ میں بیٹھے ہوئے عبید اللہ ابن زیاد ابن سمیہ کو، جس کی ولدیت کا فیصلہ جرگے میں ہوا تھا، لکھ اس سے اے حرامی کے حرامی بیٹے، تجھ میں اتنی جرت ہے کہ تو حسین کو 2 مہلتیں دے۔ اس نے کہا خود مقام نخیلہ چھوڑ، مجھ سے لڑنے کے لیے میدان میں آ۔ یہ کہنے لگے حسین واقعی لڑنا چاہتا ہے؟ حسین کا ایک ایک کر کے آؤ۔ اس نے کہا چلو حسین کے مقابلے پہ پہلا ایک قتل، دوسرا قتل، اب اس نے کہا 2 بھیجو قتل، 4 بھیجو، 10 بھیجو، 50 بھیجو، 100 بھیجو۔ جو حسین کا حملہ سننے کے لیے آئے ہو، مجھے عزت قرآن کی قسم ہے، 100 کے لشکر کو قتل کرتے ہوئے حسین کے گھوڑے نے اپنا سم بھی آگے نہیں اٹھایا۔ وہیں پہ حسین کا مرتدس کھڑا رہا، وہیں پہ حسین کی سواری کھڑی رہی، 1 انچ بھی سم آگے نہ بڑھا۔ حسین وہیں سے قتل کرتے جا رہے ہیں۔ ادھر شور مچ گیا، وہ 1 1 نہیں، 2 2 نہیں، 10 10 بھیجے، 100 کا دستہ بھی بھیجا۔ نہ وہ گھوڑے کو ایڑ رہا ہے، نہ وہ گھوڑے کو چکر پہ لا رہا ہے، وہ وہیں پہ اپنی ذوالفقار کو اٹھاتا ہے، ذوالفقار گردنیں کاٹتی ہے۔ اور اگلا معجزہ یہ ہے کہ جو گردن کٹتی ہے اس کے خون کا قطرہ ذوالفقار پہ ہوتا بھی نہیں ہے۔ کٹتے جا رہے ہیں، ان کو بلاؤ بلاؤ، ان کو بلاؤ، وہ جو دعویٰ کرتے ہوئے آئے تھے کہ ہم نے لڑنا ہے، وہ جو لڑنے کے لیے آئے تھے۔ کربلا میں بہت سے ایسے آئے تھے جن کا دعویٰ تھا ہم ہزاروں سے لڑیں گے، 1 1 سے نہیں۔ کتنے ایسے آئے تھے؟ تمیم ابن قحطبہ، یہ وہ ملاؤن تھا جس کا دعویٰ تھا کہ میں 1000 سے لڑوں گا، مجھے اکیلے سے نہ لڑانا۔ یہ روز عاشور نکلا ہی نہیں۔ اور اس کے آنے کی ایک وجہ یہ تھی، ایک مارد اور ایک یہ تمیم شامی۔ مارد بھی یہ کہہ کے آیا تھا، اس کا میں کربلا میں جاؤں گا، مجھے لڑانا تو صرف عباس سے، کیونکہ میں نے صفین میں عباس کے حملے سنے ہیں۔ اور یہ جتنے آئے تھے نا جو عباس سے لڑنے کے لیے آئے تھے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ مقتل کا جملہ پڑھنے لگا اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں جملہ کیسے ادا کروں گا، کیسے سنوں گا۔ جو عباس سے لڑنے کا دل میں شوق لے کے کربلا میں آئے تھے، عباس کے میدان میں آنے سے پہلے عباس کے شاگردوں نے مار دیے تھے۔ عباس کے آنے سے پہلے اور عباس کے شاگردوں نے مار دیے۔ اب حسین کا حملہ سننے پہلے ذہن میں رکھ لینا، کیونکہ ہم لوگ کربلا دیکھتے ہیں آج کی، ہمارے ذہن میں یہ کربلا ہے،
قبلہ تشریف فرما ہے، سفیر بھائی تشریف فرما ہے، یہ جس کربلا کو تم دے کے آتے ہو نا، یہ کربلا نہیں ہے، یہاں پر حرم ہے، کربلا کا پورا حدود یہ نہیں ہے، یہ کربلا کی حدود نہیں ہے، یہ تو حائر حسینی اور حائر عباسی ہے، مولا حسین کے گنبد اور مولا عباس کا درمیان میں بین الحرم ہے، یہ کربلا نہیں ہے۔ 12 مربع میل فرات کا کنارہ حسین کا خریدا ہوا، جہاں پہ لڑتے لڑتے حسین گئے ہیں وہ فرات، یہ نہر الکما نہیں ہے، یہ تو 400 سال پہلے کھودی ہوئی نہر۔ حسین ابن علی نے 22-23 کلومیٹر آج بھی کربلا سے دریائے فرات ہے، آج بھی کربلا سے جا کے مقام ذوالکفل، کربلا سے 40 کلومیٹر کا فاصلہ، 50 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا۔ حسین ابن علی جب میدان میں لڑنے کے لیے کھڑے ہیں تو جو سامنے دستے کھڑے تھے، اب میں تاریخ میں تعداد اور تعین بتانے لگا ہوں، جو دستے کھڑے تھے حسین سے لڑنے کے لیے، ایک صف، دوسری صف، تیسری صف۔ اب جب ایک صف کھڑی ہوتی تھی تو اسے دوسری صف میں کھڑے ہونے کے لیے، مثلا ایک گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے، جو پیچھے کھڑا ہوگا اسے اتنا فاصلہ چاہیے کہ وہ اپنے گھوڑے کو اتنے حدود کے اندر دوڑا سکے، اس کے پیچھے دوسری اور تیسری اور چوتھی، آخری صفحے کوفہ کی حدود کے اندر تھی۔ اور جب شہزادہ علی اکبر نے وار کیا تھا تو فوجیں کوفے کی دیواروں سے ٹکرائی تھی۔ ابھی میں بتاؤں گا، یہ جو آج بحث ہو رہی ہے نا، نہیں 9 لاکھ تو تھے ہی نہیں، اب میں بتاؤں حسین نے مارے کتنے تھے، حسین ابن علی نے کتنے مارے تھے، اس کا جملہ جناب سیدہ زینب کی ایک جملہ ہے یزید کے دربار میں کھڑے ہوئے۔ جب یزید کے دربار میں خان مثل پڑھ رہا تھا، وہ بتا رہا تھا تو خولی ملون آگے بڑھا اور آگے بڑھ گیا، حسین کا تھوڑا سا لشکر تھا، ہم نے بڑی جلدی میں صبح کو جنگ شروع کی اور عصر تک حسین کے سارے ساتھی مار دیے۔ اتنا کہہ کے یزید کے چہرے پہ خوشی آئی کہ میرے لشکر نے اتنی مختصر سی مدت میں حسین کے ساتھی مار دیے۔ زینب بنت علی نے کڑیوں سے سر اٹھایا، فرما کر جھوٹ بول رہا ہے یہ تیرا مثل خان، اس سے پوچھ کوفہ سے لے کے شام تک میں گزر کے آئی ہوں، میں نے کوئی گھر ایسا نہیں دیکھا جہاں پر میرے حسین کا کوئی مقتول نہ ہو۔ جس گھر میں حسین کی تلوار کی صدا ہو، کوفہ سے لے کے شام تک کوئی گھر ایسا نہیں جہاں کا کوئی مرد حسین نے نہیں مارا تھا۔ حسین ابن نے کہا لاؤ، تمیم شامی، تمیم ابن کہا تو بھائی آگے بڑھا۔ جب یہ آگے بڑھا، اس کے سر پہ لوہے کا خود، لوہے کے خود کے اوپر پتھر، پورا جسم لوہے میں، لوہے کی زنجیریں گردن تک، پورا جسم پہ لوہے کی ذرہ، مکمل لوہے کے پنجرے میں بند۔ یہ حسین ابن علی کے سامنے آیا، اب یہ سر پہ لوہے کے خود کے اوپر پتھر رکھا ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنگی شماریات والے کہتے ہیں کہ عربوں میں جنگوں کے جو ماہر ہوتے تھے، کیونکہ جنگ عربوں کی ہاں مہارت تھی، قابلیت تھی، ان کی ہاں جو سب سے مشہور اور مشکل ترین وار تھا، اس وار کا نام تھا ام الراس، کیونکہ سامنے کھڑا ہو کے اپنے گھوڑے پہ بلند ہو کے مد مقابل کے سر کو شکافتا، اور اس کے لیے عرب یہ کہتے تھے کہ ہزاروں میں سے ایک شخص ہوتا ہے جو ام الراس کا ماہر ہوتا ہے، جو بھاگتے گھوڑے کی زین پہ کھڑا ہوتا ہے اور سامنے مد مقابل کے سر کو شکافتہ کرتا ہے۔ علی کا ہر بیٹا ام الراس کا ماہر ہے۔ امیر المومنین جب بھی کاٹتے تھے وہ جو یمن سے آیا تھا مرہ ابن قیس، جس نے مولا علی کی قبر پہ آگے چیلنج کیا تھا کہ میں نے تیری بہادری کے قصے کتابوں میں پڑھے ہیں، کاش تیری زندگی میں ہوتا میں تم سے لڑتا۔ اتنا کہنا تھا اسے، بدبخت کو یہ نہیں پتا تھا کہ علی کی قبر پہ کھڑے ہو کے کاش نہیں کہتے۔
علی کے روزے میں تو حسرتیں پوری ہوتی ہیں. زمین کے اندر سے 2 انگلیاں برآمد ہوئی اور اسے 2 حصوں میں برابر کاٹ دیا. علی کی قبر کے قریب مرہ ابن قیس یمن کے شہزادے کی کٹی ہوئی لاش دیکھی. لوگوں نے کہا اسے کون مار گیا ہے, اسے کون مار گیا, اسے کون مار گیا. قاضی کو بلایا, اسے کہا بندے نہ تلاش کرو, اس کی لاش کے ٹکڑے ایک دوسرے کے سامنے ترازو پہ رکھ کے تولو, اگر برابر تلے کسی نے نہیں, صرف علی نے مارا. علی جب بھی کاٹتا ہے برابر کاٹتا ہے. علی جب بھی کاٹتا ہے برابر کاٹتا ہے. یہ سر میں لوہے کا خود اوپر پتھر لے کے حسین بن علی کے سامنے دن کا پیاسا ہے حسین. حسین ابن علی گھوڑے پہ, حسین ابن علی گھوڑے پہ بلند ہوئے. حسین کا وار کر, اس نے وار کیا. حسین نے اپنے ذوالفقار کو اٹھایا, اس کی تلوار 2 حصوں میں لگنے کے بعد تقسیم ہوئی. اس کا ہاتھ ہتھیار سے خالی ہوا. حسین نے کہا تنہا پہ خالی پہ وار نہیں کرتی, واپس جا تلوار لے کے آ. علی کے بیٹے کبھی بھی پہلے وار نہیں کرتے تھے, اور جب یہ کر دیتے تھے کہ دوسرا نہیں کرتے تھے. اب میں اردو ادب کا جملہ بولنے لگا ہوں, دوسرا وہ کرتا ہے جس کا پہلا خطا ہو جائے, اور اس گھر میں خطا ہوتی ہی نہیں ہے. حسین بن علی گھوڑے کے زیر میں بلند ہوئے اور پتھر کو چیرتی ہوئی, لوہے کے خود کو کاٹتی ہوئی, اس کے پورے وجود کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. آدھا تمیم شامی ادھر گرا, آدھا ادھر گرا. پیچھے 5000 کے دستے نے کٹتا ہوا یوں تمیم دیکھا. گھوڑے سواروں کے ساتھ لگ رہے تھے, سوار گھوڑوں میں لگ رہے تھے. 5000 کا دستہ دوڑتا ہوا عمر بن سعد کی طرف گیا. عمر بن سعد ایک ایک سے نہیں, حسین کی آنکھوں میں علی کا جلال. اگر یہ ایسے ہی لڑتا گیا یہ تیرا پورا لشکر کاٹ دے گا. اتنا کہنا یزید ابن سہل پیچھے سے آگے بڑھا, اس کا مجھے حسین کے مقابلے میں جانے دو. حسین نے اسے کاٹا, اسے بسیار ابن سعد اس کا چھوٹا بھائی آگے بڑھا, اس کا مجھے حسین کے مقابلے میں جانے دو. حسین نے اسے کاٹا, اسے کاٹنے کے بعد شبر ذل جوشوں میں حسین ابن نمیر عمر ابن سعد کے پاس ہے. اسے کہا فردن فردن فرادا فرادا جنگ نہ کر, جنگ مغلوبہ کا اعلان کر دے. حسین پہ چاروں طرف سے حملہ کرنا پڑے گا. چاروں طرف سے حسین پہ حملہ ہوا, مجھے عزت حسین کی قسم ہے. حسین ابن علی جب چاروں طرف سے فوجوں کو آتے ہوئے دیکھا, حسین ابن علی نے اپنی ذوالفقار کو ہوا میں ہلایا. حسین ابن علی نے گھوڑے کو ایڑ لگائی. حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگا کے پورے لشکر کو ایک کنارے پہ لے کے آئے. حسین نے کنارے پہ لا کے لشکر کو پیچھے کی طرف دوڑانا شروع کیا. فرات کا کنارہ حسین ابن علی نے خالی کروایا. حسین نے جب دیکھا کہ لشکر دور آ گیا ہے, حسین واپس پہلا حملہ کرنے کے بعد لشکر کو کاٹتے ہوئے, بندوں کو مارتے ہوئے حسین پھر اپنے خیام کے قریب آئے. خیام کے قریب آ کے حسین کا انتظار کروں گا, دوبارہ انتظار کروں گا. لشکر کو ایک مرتبہ دوڑایا. جہاں جہاں سے حسین گزرتا جا رہا ہے, سر کرتے جا رہے تھے, دھڑ گرتے جا رہے, سر کرتے جا رہے تھے, دھڑ گرتے جا رہے. اتنی لاشیں حسین نے کتنے حملے کیے, 7 حملے. ایک حملے میں حسین لشکر کو دوڑاتا, مقام ذوالکفل تک لشکر کو پہنچاتا, پھر اپنے گھوڑے کو خیام کی طرف لے کے آتا, خیام کی طرف لا کے حسین انتظار کرتا. جب حسین نے انتظار کیا, تیسرے حملے پہ حسین ابن علی تھے. عمر ابن سعد نے کہا کیوں نہیں کوئی جا رہا حسین کے سامنے؟ انہوں نے کہا کیسے جائیں, حسین کے قریب تو ہم جا ہی نہیں سکتے. حسین کی ذوالفقار ہواؤں میں اڑتی ہوئی آتی ہے, ہم ایسے دیکھ رہے ہیں کہ ادھر بھی حسین لڑ رہا ہے, ادھر بھی حسین لڑ رہا ہے. ہمیں حسین کسی ایک سمت میں نظر ہی نہیں آ رہا. ہم مشرق میں دیکھتے ہیں حسین
حسین. ہمیں چاروں طرف حسین نظر آ رہا ہے, ہمیں کس مصیبت میں ڈال دیا ہے, ہم یہاں سے بھاگ جائیں گے, ہم یہاں سے چلے جائیں گے. لشکر کے دلوں کو ٹوٹتا ہوا دیکھا عمر ابن سعد نے, وہی اپنی پرانی بغیرتی کی. اسے دیکھے گا تیسرے حملے پہ حسین ابن علی تھا, اس نے پیچھے سے آواز دے گا یہ حسین ہے, یہ غیرت مند ہے, اس کو کہو گے ہم تیرے خیام پہ حملہ کر دیں گے. حسین اب فرات کے کنارے میں جائے, پیچھے سے خیام پہ حملہ کریں گے. ادھر سے عمر ابن سعد کا نام آنا تھا کہ حسین ہم تیرے خیام پہ حملہ کریں گے, ورنہ میری فوجوں کو قتل کرنا چھوڑ دے. مقتل کے جملے حسین نے اپنے گھوڑے کا رخ خیام حسینی کی طرف کیا. حسین نے اپنے خیمے کے ایک طرف نیزہ لگایا, حسین دوسری طرف گئے, حسین نے دور جا کے دوسرا نیزہ ادھر لگایا. حسین نے گھوڑے میں بیٹھے ہوئے اپنے ذوالفقار کا خط کیا. خط کرنے کے بعد حسین درمیان میں کھڑے ہوئے, کھڑے ہو گئے. تو کہتے خیام کیوں آئے گا, جرت ہے اس لائن کے ادھر آ کے دکھا, اس حد کو کراس, اس جگہ سے 1 انچ آگے بڑھ. تیری جرت ہے حسین کے لگائے ہوئے کھینچے ہوئے خط کے آگے. جو حسین حملہ کرتے, اور کتابیں کہتے جب لشکر دور بھاگتا, حسین سلجھنا کی ٹیک لگا کے ایسے بیٹھ جاتا جیسے ایک شہنشاہ اپنی کمینی رایا کو دیکھتا. اتنی لاشیں گرا دی حسین نے کربلا میں کہ ابن زیاد نے لکھا تھا عمر ابن سعد سے, کشتے, یہ جو لاشیں دینے کو کشتے کا, کہ ہمارے جو لشکر کی کشتے ہیں انہیں دفنا کیا. عمر ابن سعد نے ابن زیاد کو واپسی پہ خط لکھا, اسے کہا اتنے مار دیے حسین نے, اب ہم یہ کشتے دفنا نہیں سکتے, ہمارے پاس دفنانے کی مہلت نہیں ہے. حسین نے بھر دی ہے پوری کربلا لاشوں سے. ایک دفعہ حسین جاتے, پھر آتے, پھر جاتے, پھر آتے. حسین نے 7 حملے کیے علی کے بیٹے. کربلا میں گرد و غبار اور ایک تنہا بکھرے ہوئے شیر کی طرح لشکروں کو کاٹتا ہوا, جیسے ابو الفضل عباس فرات کے اندر گھوڑا لے کے گئے, حسین بھی لے کے گئے. اور یہاں پر شاید جذبات قابو نہ رہے, اور میں بڑا ڈر رہا تھا, مجھے حسین کے حملے میں بڑی چیزیں حذف کرنی پڑی کیونکہ وہاں پر مصعب کے پہلو آ رہے تھے. حسین نے اپنا گھوڑا مقتل کہتی ڈالا ہے فرات میں. حسین نے چلو عباس کی طرف پانی پھرنے کے بعد حسین نے عباس کی لاش کو دیکھا, اور یہاں پر حسین نے کہا عباس اٹھ پیاسے کی جنگ دیکھ. اور میں نے مقتل میں جب حسین کا سفیر بھائی حملے پڑے, 7 حملے ہیں حسین کے, جس میں حسین نے ہزاروں مار دیے. سفیر بھائی میں جملہ پڑھنے لگا ہوں. میں نے مقتل میں پڑھا کہ حسین کا سب سے شدت والا حملہ کون تھا. مقتل نے لکھا کہ حسین کا 4تھا حملہ اتنا شدید تھا, اتنا شدید تھا کہ ہاتف غیبی سے ندا آئی, حسین رک جا, حسین رک جا. مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ حسین نے یہ حملہ اتنا غضبناک کیوں کیا. میرے فخر ہے کہ میں ذاکر کربلا ہوں, میں حسین کی قبر کا ذاکر ہوں. میں نے مقتل نگار سے پوچھا کہ حسین کا 4تھا حملہ اتنا غضبناک کیوں تھا. اس نے کہا اس لیے کہ حسین عباس کی لاش کے قریب سے گزرے. جب اس نے جوان بھائی کی لاش دیکھی, اب حسین سنبھالا نہ گیا. ہر حملے میں واپس خیمے کی طرف آتے, بہن سے داد لیتا. بہن خیمے کے دروازے میں محمد بنی ہوئی تھی, میدان میں حسین علی بنا ہوا تھا. زینب حسین کو داد شجاع دے رہی تھی, مرحبا میری ماں کا بیٹا, مرحبا محمد کا لاڈلا بیٹا. اکیلی بہن داد دیتی رہی, حسین لڑتے رہے.
चौथे हमले पे हुसैन खेमे में वापस आए हैं, या ज़ैनब आलिया की आवाज आई, हुसैन थोड़ी देर रुक जा, इतनी देर से लड़ रहा है, काश मेरे खेमे में पानी होता, हुसैन मैं तुझे पानी पिला देती। हुसैन एक मर्तबा खेमे के दरवाजे पे आए, हुसैन खेमे के दरवाजे पे आए, बीबी आलिया ने अपनी चादर से हुसैन का पसीना साफ किया, हुसैन की पेशानी को चूमा, मां बन के हुसैन को दोबारा रुखसत किया। अब जो हुसैन रुखसत होने लगे, पीछे से आवाज आई, अम्मा बाबा को रोकिएगा। हुसैन ने देखा हुसैन का बेटा सज्जाद तलवार के सहारे पे आ रहा था, आवाज देगा, बाबा अकेला ना लड़, बेटे के होते हुए अकेला ना लड़, बाबा मुझ सज्जाद को साथ ले जा। हुसैन चौथे हमले में घोड़े से उतरे, हुसैन ने सज्जाद को अपनी बाहों में लिया, रो के सज्जाद मेरी मक्तल करबला है, तेरी मक्तल शाह। हुसैन मुझे यहाँ, सज्जाद मुझे यहाँ लड़ने दे, और मेरा लाल तूने हर मोड़ पे लड़ना है, तूने हर बाजार में लड़ना है, तूने हर चौराहे पे लड़ना है। बस आखिरी हमले पे हुसैन वापस पलटे, 7 हमले किए हैं ज़हरा के नाम। फौजे कूफा की गलियों में चली गई, करबला फुरात का घाट हुसैन ने खाली करवाया, तन्हा हुसैन मक्तल में लाशों के दरमियान से गुजरा, कहीं अकबर की लाश देखता, कहीं कासिम के टुकड़े नजर आते। अब आतिफे गैबी से निदाई है, नफ्से मुतमइन्ना पलटा अपने रब की जानिब। अब हुसैन आखिरी हमले से पहले खेमे में आए, आके कहते ज़ैनब मुझे कोई फटी हुई पोशाक दे दे। ज़ैनब जो इतनी देर से अकेला लड़ रहा था, उसने अपनी तलवार को न्याम में डाला, रो की आवाज देकर ज़ैनब मुझे फटी हुई पोशाक। आखिरी हमले पे आके जब आखिरी खेमे में आया है हुसैन, 7वां हमला करने के बाद गरीब दरवाजे पे आके खड़ा हुआ, फरमाया या ज़ैनबो, या कलसूमो, या रुकैयतो, या सुकैनतो अलैकुन्न मिन्नी सलाम। गरीब का आखिरी सलाम। इतना कहना था भी बीबियां रो रही थी कि 4 साल की बच्ची खेमे से बाहर रो के कहती है बाबा लड़ने जा रहा है या मरने जा रहा है। हुसैन की आवाज आई, सकीना मेरा आखिरी सलाम। बाबा के दामन से आके लिपट गई, रो के कहती ना छोड़ के जाओ बाबा, ये सहरा बड़ा डरावना है बाबा, मैं 8 रातों से इस रेगिस्तान में आई हूं बाबा, मुझे आधी रात को अम्मा ज़ारा के रोने की आवाजें आती हैं बाबा, मुझे तन्हा छोड़ के ना जाइए। इस मजमे में कितने बेटियों वाले बैठे हैं, अल्लाह ने मुझे खुद 3 बेटियां दी हैं। अगर ये मुश्किल वक्त मैंने काटा है तो मेरी बेटियों ने भी काटा है। मुझे पता है कितना मुश्किल होता है बाप का बेटी से विदा करना। अगर बेटी आपको जाते हुए दरवाजे पे रोकने आए कि ना जा, कोई बाप ऐसा नहीं इजाज़त भाई जो दामन छुड़ा के चला जाए। देर भी होती हो ना, वो एक बार वापस आता है, वापस आके किसी के हवाले बेटी करता है, उसे कहता अब मैं जब जाऊं तो इसको किसी देहान पे लगा, ये मुझे जाता हुआ न देखे। हुसैन कभी खेमे में आके सकीना ज़ैनब को देते, हुसैन फिर चलते सकीना फुफी के दामन से निकल आती, कभी बीबी रुकैया के हवाले करते। जब हुसैन ने देखा सकीना नहीं रुक रही, गरीब करबला ने मुंह आसमान की जानिब किया, रो के सुबह से लेके अब तक तू जो कहता रहा मैं देता रहा। अब
حسین تم سے مانگنے لگا ہے، آواز پروردگار آئی، حسین مانگ کیا مانگتا ہے؟ آواز آئی، میری بیٹی پہ نیند طاری کر دے، یہ مجھے جاتا ہوا نہ دیکھے۔ ابھی حسین کے جملے ختم نہ ہوئے تھے، یا بیٹی نے باپ کے ہاتھوں میں آنکھیں بند کی، غریب نے بیٹی کو کربلا کی ریت پہ لٹایا۔ حسین جتنی دیر جاتے رہے، مڑ مڑ کے سکینہ کا چہرہ دیکھتے رہے۔ 7 مرتبہ حسین واپس آئے، سوئی بیٹی کی کبھی پیشانی چومتے تھے، کبھی سوئی بیٹی کی کلائیاں چومتے تھے۔ مجھے نہیں پتا تم برداشت کیسے کرو گے۔ آخری بار حسین آئے، حسین نے سکینہ کے کانوں کو چوم۔ مجھے حکم ہے سیدزادیوں کا حکم ہے، جن ماؤں بہنوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا، ان کا حکم ہے کہ ہمیں بی بی سکینہ کی پوری شہادت سننی ہے۔ میں ان سیدزادیوں سے معافی مانگ کے کہتا ہوں، یہ حسین کی بیٹی کی بڑی دردناک شہادت ہے، یہ حسین سکینہ کی بڑی دردناک شہادت ہے۔ میں نے کہا کہ حسین نے بیٹی کے کان چومے، یہ بچہ شہزادی کے در لے کے آ گیا ہے، میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، کسی سیدزادے کے ہاتھ میں دے دینا۔ یہ تو مجبوری بن گئی تھی جب سجاد کے سامنے سکینہ نے کانوں پہ ہاتھ۔ کوئی سیدزادہ ہے تو در لگا، منظر شادی اٹھے۔ حسین نے بیٹی کے لیے منگوائے تھے، اب یہ دروں کی زیارت کر لی۔ اب میں پڑھوں جملہ اگر برداشت کرو گے، پڑھوں جملہ۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے، میں شام غریبہ دیکھ رہا تھا، ایک بچی خیمے سے نکل کے کبھی دائیں جا رہی تھی کبھی بائیں جا رہی تھی۔ حمید کہتا میں کربلا کے ٹیلے سے اترا، میں نے کہا بچی تیرا نام کیا ہے؟ رو کے دی میں حسین کی سکینہ ہوں۔ حمید کہتا کہاں جانا چاہتی ہے؟ رو کے دی مجھے دریائے فرات پہ پہنچا دے۔ حمید کہتا میں نے کہا پانی پیے گی؟ رو کے دی پانی نہیں پینا، وہاں میرا چچا عباس ہے، مجھے ایک بار چچا کی لاش پہ لے جا۔ حمید کہتا میں نے فرات کا کنارہ دکھایا، میں نے دیکھا دور سے گھوڑے سوار آ رہے تھے۔ حمید کہتا میں ٹیلے کے پیچھے بیٹھ گیا، ان گھوڑے سواروں نے اس بچی کے پیچھے گھوڑوں کو دوڑانا شروع کیا۔ حمید کہتا میرا دل بیٹھ گیا، میں نے کہا میرے اللہ اس بچی کو خیر رہے۔ حمید کہتا رات کی تاریکی میں ان کی نظر بچی کے دروں پہ چلی گئی، ایک کمینہ گھوڑے سے اترا، اس نے قریب بیٹھ کے در کھولے نہیں، اس نے دروں میں انگلیاں ڈالی، اس نے دروں کو کھینچا۔ بسم اللہ جتنا برداشت کرو گے اتنا پڑھوں گا۔ جہاں صبر کے دامن چھوٹ جائے اشارہ کرنا میں ممبر چھوڑوں گا۔ در کھولے نہیں گئے، کھینچے گئے، شہزادی کے کان زخمی ہو گئے۔ نہیں ڈر ڈر کے سناتے ہیں ہمیں تمہیں سیدزادیوں کے درد، ہم کیا کریں؟ ہم 1400 سال کے بعد آئے، ہم سے سیدزادیوں کے درد نہیں پڑھے جاتے، ہم سے سیدزادیوں کے درد نہیں پڑھے جاتے۔ ہم تمہیں ڈر سے بتا دیتے ہیں کہ چلی گئی تھی کربلا سے بابا کی لاش پہ۔ اب سیدزادیوں کا حکم ہے، میں علم عباس کو ضامن دے رہا ہوں۔ ان ملعونوں نے جب شام غریبہ علی کی بیٹیوں کو اونٹوں میں بٹھانا شروع کیا، یہ کمینہ کہتا وہ بچی کون ہے جو حسین کے سینے میں سوتی تھی؟ آواز آئی وہ ریت میں حسین کی بیٹی بیٹھی ہے۔ اس ملعون نے کہا یہ بچی کس کے ساتھ بیٹھے گی؟ زینب کہتی سے میرے ساتھ سوار کروا، رباب کہتی سے میرے ساتھ سوار کرا، رقیہ کہتی سے میرے ساتھ سوار کرا۔ یہ کتا آگے بڑھا، اس نے سکینہ کو اونٹ میں بٹھا کے رسیوں سے باندھنا شروع کیا۔ اس نے سکینہ کو اونٹ کی پشت
کربلا سے لے کے کوفہ تک حسین کی بیٹی پشت ناکا پہ رسیوں سے باندھی گئی. سرے حسین بار بار نیزے سے گر جاتا. یہ پشت ناکا پہ آواز دیتی رہی، کہتی بابا بابا تیرا امتحان ختم ہو گیا، بابا تیری شہزادی کا امتحان شروع ہو گیا، بابا تو حسین رہ، مجھے سکینہ بننے دے، بابا تو علی رہ، مجھے فاطمہ بننے دے. کربلا سے لے کے کوفہ تک میں کیا بتاؤں، یہ ملعون اونٹوں کو دوڑاتے تھے. ڈر لگ رہا ہے مجھے. سفیر بھائی آپ اشارے دے رہے ہیں لیکن مجھے بی بی کی قسم مجھے ڈر لگ رہا ہے. میں نے ابھی آپ کے سامنے بڑا ارشد بھائی کے بی بی کو اونٹ کی پشت پہ رسیوں سے باندھا تھا. یہ اونٹوں کو دوڑانے کو تازیانہ مارتا، آدھا تازیانہ سواری کو لگتا، آدھا تازیانہ محمد کی بیٹی کو لگتا. رو کے کہتی سجاد تو نہ رکنا، اگر تو رکا یہ تیری پشت میں تازیانے ماریں گے. جتنی دیر میں سکینہ زندہ ہو تجھے تازیانہ نہ لگے. کربلا سے کوفہ، کربلا سے لے کے کوفہ. کیا پڑھوں میں کتنی بار گری ہے حسین کی بیٹی. جب آخری بار گری انہوں نے کہا اب تو سوار نہیں ہوگی، اب تو ہمارے گھوڑوں کے ساتھ دوڑ. شام تک آتے آتے اتنی زخمی ہو گئی حسین کی، اتنی زخمی ہو گئی حسین کی بچی. جب اس ملعون کے دربار میں آئے، شہزادی ضعیفہ ہو گئی تھی، شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، بی بی کے کانوں میں لہو تھا، چہرے پہ نیلی انگلیوں کے نشان تھے. جب اس ملعون کے دربار میں علی کی بیٹیاں دیوار کے ساتھ کھڑی تھی، یہ بچی سب سے آخر میں رسیوں میں جکڑی ہوئی بیٹھی تھی. اس ملعون کی نگاہ سیدھی حسین کی بیٹی پہ گئی. یہ ملعون دیکھا تھا یہ بچی کون ہے، کہتے یہ حسین کی بیٹی ہے. کہتا میں نے سنا ہے کہ کربلا میں ایک ایسی بچی آئی تھی جسے حسین بڑا پیار کرتا تھا. ملعون دے کے کہتے وہ سامنے بیٹھی ہے، اس نے پورے سارے رستے میں اپنے بابے کے سر کو نیزے پہ دیکھا ہے. اب میں پڑھنے لگا ہوں تو جگر سنبھالنا. یہ ملعون کہتا ہے اس بچی کو میرے سامنے لا کے کھڑا کرو. ملعونوں نے سکینہ کو اس ملعون کے سامنے لا کے کھڑا کیا. اس کمینے نے اپنے تخت کے قریب سے خیزران کی چھڑی کو اٹھایا، اس نے تیش سے کپڑے کو ہٹایا، نیچے سکینہ کو بابے کا سر نظر آیا. اس کمینے نے حسین کے ہونٹوں پہ چھڑی ماری، سکینہ گر گئی. اس نے دوسری مرتبہ چھڑی ماری، رو کے دی میرے سامنے نہ مار. اب میں حسین کی بیٹی جیسے جیسے یہ حسین کے لبوں پہ گستاخیاں کرتا رہا،
کبھی سکینہ سجاد کو دیکھتی، کبھی بے بس نگاہوں سے زینب کبریٰ کو دیکھتی۔ حسین کی بیٹی نے بولنا شروع کیا، بی بی کے لہجے میں فصاحت تھی۔ علی کی بیٹی علی بن کے بولی، میں سید زادوں سے معافی مانگنے لگا ہوں، تمہیں حسین کی بیٹی کا واسطہ، یہ جملہ بڑا سخت ہے، اور زہرا کے بچہ مجھے جملہ معاف کر دینا۔ روم کا سفیر بیٹھا تھا، یہ چلتا ہوا یزید کے سامنے آیا کہ لگا جتنی دولت چاہتا ہے دیتا ہوں، یہ بچی مجھے کنیزی میں دے دے۔ اتنا نام آنا تھا، سجاد رسیوں میں ہل گئے، آواز آئی اور مجھے حسین رہنے دے۔ حوصلہ 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 حوصلہ۔ شہزادی کا تابوت آئے گا بیبیوں میں، علم آئے گا مردوں میں۔ غازی کا علم سکینہ کا جنازہ ہے۔ حسین کی سواری انتظار کر رہی ہے، جس کی آنکھ خشک ہے تمہیں غریب زہرا کا واسطہ، آنکھ خشک نہ لے کے جانا۔ میں پڑھ رہا ہوں حسین کی بیٹی کی غربت، اتنا رلائی گئی، اتنا رلائی گئی، اتنا تڑپائی گئی، آخری رات آ گئی۔ زندان کے کونے پہ بیٹھے تھے حسین کے بیٹا، دیواروں کا سہارا لے کے سجاد کو ڈھونڈا، جہاں سجاد بیٹھے تھے۔ بھیا سجاد، جی سکینہ، سجاد میں تھوڑی دیر آپ کے پاس بیٹھ جاؤں؟ ہاں معصومہ، بسم اللہ، آؤ۔ رو کے کہتی ہے سجاد، آج میں تجھے بھائی نہیں سمجھوں گی۔ سجاد، میں 11 محرم سے جاگی ہوں۔ بھیا سجاد مجھے اجازت ہے میں ایک بار تجھے بابا کہہ لوں؟ مولا سجاد کی آواز آئی، 1000 بار کہہ، 1000 بار کہہ۔ ایک بار بابا کہہ لوں؟ مولا سجاد کی بات ہے، یہاں سکینہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھائے سجاد کی داڑھی پر، بابا 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 آج بیٹی ایک درد بتائے۔ مولا سجاد کی بات ہے، ہاں میری بیٹی سکینہ بتا۔ رو کے کہتی ہے بھیا سجاد کو نہیں بتایا، بابا آپ کو بتانے لگی ہوں۔ بابا مجھے تیرے سجدے کی قسم ہے، مجھے اب سجاد کا چہرہ نظر نہیں آتا۔ بابا انہوں نے میرے چہرے پہ اتنا مارا ہے، بابا میری آنکھیں پھٹ گئی ہیں۔ بابا اب تیری بیٹی مرنا چاہتی، بابا میں شام رہ لوں گا۔ اب سجاد سے برداشت نہ ہوا۔ مولا سجاد کی آواز، سکینہ مجھے بابا کیوں کہا ہے؟ یہ درد بتانے کے لیے کہا ہے؟ سکینہ یہ درد سنانے کے لیے مجھے بابا کہا ہے؟ نہ سجاد، درد بتایا نا، مانگا تو کچھ نہیں۔ بیٹیاں باپ سے مانگتی ہیں، تجھے بابا سمجھ کے مانگوں؟ تو میں مانگ، روگتی کچھ نہیں چاہیے، ایک بار بابے کا سر منگوا دے۔
مولا سجاد کی آواز ہے سکینہ تو نے مانگا ایسے سکینہ میں پوری کوشش کرتا ہوں لیکن میرا بچہ ایسے نہیں دادی نے حق مانگا انہوں نے نہیں دیا رسول نے کاغذ قلم مانگا نہیں حسن نے قبر مانگی نہیں محمد کے بیٹے نے رستہ مانگا نہیں دیا اصغر نے پانی مانگا نہیں دیا زینب نے چادر مانگی نہیں سکینہ یہ امت کچھ نہیں دیتی رو کہتے سوال کر مولا سجاد نے زنجیریں ہلائی سپاہی دوڑ کے آیا کہتی کیا چاہیے مولا سجاد کی آواز ہے تیری کوئی اولاد ہے کیا لگا تو صاحب اولاد ہے میری بہن بہت رو رہی ہے بابا کا سر مانگ رہی ہے یہ ملون دیکھا تھا یہ تو ہر رات روتی ہے جملہ پڑھو جس کے گھر میں بیٹی ہے سجاد رو کہتے آج کے بعد نہیں روئے اب چپ ہو جائے گی اب نہیں روئے گی آج کے بعد نہیں روئے گی ایک بار بابا کا سر منگوا دو یہ ملاؤں دے کے کہتے ہیں تجھے یقین نہیں روئے گی تو میں وعدہ کرتا ہوں نہیں روئے گی یہ کہتے ضرور منگوا دیتا سر ہے جس داروغہ کے پاس اس کمرے کی چابی ہے وہ گھر چلا گیا صبح ہونے دے میں حاکم سے اجازت لے کے تیرے بابا کا سر زندان میں بھیجو مولا سجاد دیوار سے واپس آئے سکینہ نے سجاد کو خالی آتے دیکھا سجاد کہتے سکینہ تیرے کہنے پہ سوال کر دیا یہ سر نہیں دیں گے روتی ہوئی فاطمہ بن کے کھڑی ہوئی تڑپ کے کہتی ہے میں کوئی سوالوں کی محتاج ہوں میں ابھی اپنے بابا کو بلاتی ہوں یہ کہہ کے شہزادی نے سپنا سر زندان کی دیوار پہ مارا رو کے دی بابا تیری بیٹی تجھے بلا رہی ہے اتنا کہنا تھا سر حسین نے پرواز کیا سر حسین زندان کے اوپر آیا علی کی بیٹیوں نے حسین کے سر کو آتے دیکھا زینب عالیہ کی آواز آئی آ بہن کے ہاتھ حاضر کلثوم کی آواز آئی آ بہن کی گود حاضر سکینہ زندان میں لیٹ گئی رو کے دی بابا آج تک میں اپنا سر تیرے سینے پہ رکھتی رہی آج اپنا سر میرے سینے پہ لے آ سر حسین سکینہ کے سینے پہ آیا زینب کی آواز آئی سجاد اِنَّ لِلَّهِ بابے کا سر سینے پہ تھا بابا سے باتیں کرتی رہی بابا 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 آنکھیں کھول بابا میں تماچوں کے نشان دکھاؤں بابا آنکھیں کھول میں تجھے اپنے زخمی کان دکھاؤں حسین کے ہونٹ شہزادی کے رخساروں پہ تھے یا سکینہ کی آنکھیں بند ہو گئی زندان میں ایک شور ہوا زندان میں گریے کی آواز آئی سپاہی دوڑے دربار میں خبر پھیل گئی ایک چھوٹی قیدن مر گئی ہے ایک ننھی قیدن مر گئی ہے وہ جو راتوں کو روتی تھی وہ حسین کی بیٹی مر گئی ہے اب ہم آپ
आपके डर से पढ़ देते, डर से पढ़ते, डर से, मक्तल नहीं है, जुमले किताबों में डर से पढ़ते हैं, तशबीहात देनी पड़ती है, इशारे देने पड़ते हैं। हम कह देते हैं नहीं, गुर्बत थी, बहन कुर्ते में दफना दी, सामने बैठा हुआ मजमा समझा गुर्बत की वजह से। सर पे कुरान रख के बताओ जिसके बाबा के कपड़े जन्नत से आए, वो बहन का कफन नहीं मंगवा सकता था। मुझे नहीं पता वैसे इशारे के बाद मजमे में से कितने मातमी हैं जिनका हाथ सीने तक नहीं पहुंचेगा और चेहरे तक नहीं पहुंचेगा। मैं तुम्हें इशारा दूंगा, मैं बात खोलूंगा, या मेरा जिगर फट जाएगा या मजमे में कोई मर जाएगा। 10 मुहर्रम का मातमी जंजीर का पुरसा देता है, पुरसा देने के बाद कमीज पहन लेता है, सारा दिन कमीज पहन के रखता है, शाम को घर आता है, बहन और भाई ने सगम साफ करने होते हैं, माँ कहती कमीज आहिस्ता उतारना, तेरी कमीज तेरे जख्मों में फंस गई है, तेरी कमीज तेरे जख्मों में रुक गई है। मौला सज्जाद ने कहा अम्मा ज़ैनब मैं सकीना को कफन मंगवा के दो। ज़ैनब की आवाज आई कुर्ते में दफना दे। इतना मारा सकीना को, सकीना का लिबास मासूमा का कफन बन गया। पढ़ दिया मैंने एक दर्द, जाओ जाके उलमा से पूछो, आज भी रस्सियों में दफन है, रस्सियों में दफन है, रस्सियों में। जिसके घर में एजाज भाई पूछ रहे क्या क़यामत वाले दिन में रस्सियों में उठेगी? उस लम्हे क़यामत आ जाएगी जब करबला में एक लाशा बगैर कफन के उठेगा और शाम से एक बेटी कुर्ते में उठेगी। जिसके घर में छोटी औलाद है, बेटी या बेटा, बच्चा छोटा हो, उसके जिस्म का गोश्त बढ़ता है। उसको अगर तुम कड़ी पहना दोगे ना, जैसे जैसे उसका जिस्म बढ़ेगा वो कड़ी उसे तंग करेगी। अगर वो ना उतारी जाए, गोश्त उस कड़ी के ऊपर आ जाएगा। इससे मैं बेहतर इशारा नहीं दे सकता। 3 साल की थी जब करबला में